وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا جہاں پر کتا ہو وہاں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اس سوال کا آدھا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا؟ یقینی طور پر نہیں۔ اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آپ، ایک ہے گھر کی عمارت جہاں سے آپ کا باقاعدہ گھر شروع ہوتا ہے، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کتا ہے باہر چار دیواری کے اندر لیکن ویسے باہر ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو گھر کے اندر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا جی کتنی رقم ہو کم از کم تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت کے برابر رقم ہو تو اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا ہے یا آپ نے مجھے گائیڈ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ خواب کے حوالے سے سوال آ گیا ہے۔ جھوٹے آدمی کی 2 نشانیاں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات، فوت شدگان کی بات کرے گا، آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے، اور دوسری بات خوابوں کی بات کرے گا، اسے بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ بات کو نئی تھوڑی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو خواب آیا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ سب کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور سب نے کہا ہے کہ جناب سورۃ البقرہ کھولو، اس میں سے آپ کو بال نظر آئیں گے، اور سب نے یہی کہا ہے یہ کرونا وائرس کا علاج ہے۔ یہ عجیب و غریب کھلواڑ ہو رہا ہے مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ کہ کرونا وائرس ایک طبی مسئلہ ہے، اور جن مسلمانوں نے، مزے کی بات یہ کہ خواب ان لوگوں کو آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، ان کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے۔ عجیب و غریب ڈرامہ بنایا لوگوں نے دین کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا کہ 2 آدمی جماعت کروا رہے ہیں تو امام کہاں کھڑا ہوگا، مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ دونوں برابر کھڑے ہوں گے، امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی پیچھے سے آ کر مل جائے، اس کے پاس 2 راستے ہیں، امام کو آگے کر دے یا مقتدی کو پیچھے کر لے۔ لیکن غیر مسلم کی میت ملی، مسلمان سمجھ کر جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، بعد میں پتہ چلا یہ غیر مسلم تھا، کوئی گناہ؟ بالکل کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ انجانے میں کیا، جان بوجھ کر تو آپ نے کیا نہیں۔ تو گناہ صرف اس چیز پر ہوتا ہے جو انسان جان بوجھ کر کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کسی آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کے نام کا کسی غریب کو کھانا دینا جمعرات کو۔ گزارش یہ ہے کوئی بھی انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کا جتنا ثواب مردے کو ہوگا، جتنا ثواب اولاد کو ہوگا اتنا ہی مردے کو ہوگا۔ لیکن یہ جو جمعرات والا معاملہ ہے نا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس لیے کہ جمعرات کے ساتھ ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں، جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان دونوں جہانوں کے درمیان قیامت تک کے لیے ایک پردہ ہے۔ جب رب کائنات نے پردہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں اور پھر جمعرات کو ہی کھانا دینا چاہیے، آپ ویسے نیکی کریں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی نیکی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں اتنی کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس کے لیے جمعرات کا دن مخصوص کرنا شرعی طور پر غلط ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ جائز نہیں۔ جو علماء اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن ہے نا، تو قرآن تو شفا ہے، تو میرے عزیز اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں بھی فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، شہد میں بھی شفا ہے، تو شہد پینے سے شفا ملے گی یا شہد کی شیشی یا شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا ملے گی؟ اس لیے میرے علم کے مطابق یہ طریقہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ آیات مبارکہ یا دعائیں لکھ کر گلے میں لٹکائی جائیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی
تعویذ اور تمیمے میں کوئی فرق ہے؟ بات یہ ہے کہ الفاظ بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدل جاتی، یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے نام ہیں، اس لیے میرے علم کے مطابق یہ جائز نہیں ہے۔ علیکم، آپ نے فرمایا جی یہ تعویذ یا تمیمہ کے خلاف کوئی حدیث؟ بالکل حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں پہلی جلد کا 889 صفحہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا سیدنا عقبہ بن عامر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور یہ روایت صرف وہیں پہ موجود نہیں ہے بلکہ حدیث کی اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ کا میں نے ذکر اس وجہ سے کیا کہ وہ قریب تر ہے، اور یہ 492ویں حدیث ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ سلسلہ حدیث صحیحہ تو اصل مصدر نہیں ہے، تو اگر اصل مصدر آپ کو چاہیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مل جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم سلسلہ حدیث صحیحہ کی طرف آتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے ایک پوسٹ شیئر کیا، اس حوالے سے سوال کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پوسٹ آپ کو شیئر کرنی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا جس چیز کو مردی نبی علیہ السلام کے نام سے جوڑ دیا جاتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے رویہ تبدیل کر لیا، جس مردی بات کے نیچے کسی بڑی کتاب کا نام لکھ دیا۔ اب یہ ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے شیئر کی جاتی ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ کے اس کلپ میں آپ کی آواز اس قدر شور کے اندر دبی ہوئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ سکی۔ السلام علیکم، تنگ کرنے والے، جادو کرنے والے اور تذلیل کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس بارے میں نا ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا بہت بھی نہ ملے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ قطع تعلقی کا مطلب ہوتا ہے بالکل کٹ آف ہو جانا۔ بات سمجھیے گا، کہیں شادی پہ، کہیں فوتگی پہ ملاقات ہو جائے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر، اس کو قطع تعلقی نہیں کہتے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اپنی حد کے اندر جا کر ملیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ لفظ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد مجھ سے سوال کیا، اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ بالکل درست پڑھا ہے۔ شفا کا مطلب تندرستی ہے اور شفا کا مطلب ہونٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیۃ المسجد کے بارے میں آپ نے سوال کیا، کیا یہ فرض ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ فرض ہے کہ مستحب ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے پڑھنے چاہیے، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث کی وضاحت چاہیے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس حدیث میں کون سی چیز وضاحت طلب ہے۔ میرے علم کے مطابق تو یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے۔ السلام علیکم، بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب بھی مسلمان سلام کرے گا، پہلے کرے بعد میں کرے، جب بھی کرے، اس کو ثواب ملے گا، برابر ملے گا۔